بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جس موقع پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی آیات آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ یقیناً آپ نے پہلے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کو جو پریشانی ہوتی ہے، آپ جب سبق پڑھنے کے لیے قرآن کھولتی ہیں تو آپ کو اس میں سے اس کا حل نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ آج کے دن کے مطابق، جس طرح آج بدعت اور گناہ اپنے عروج پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہمارا آج کا رکوع دیا ہے۔ جو لاسٹ آیت آپ نے پڑھی ہے اس کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پیچھے والی بھی تقریباً اسی کے مطابق ہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جسمانی تکلیفیں اور بھوک کی تکلیف کیوں آتی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ جب انسان حد سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی قحط سالی ہو جاتی ہے، کبھی جسمانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کئی رسول بھیجے تھے، اور جب انہوں نے رسولوں کی نافرمانیاں کی تو ہم نے ان کو بھوک اور بیماری کے ذریعے پکڑ لیا، دبوچ لیا، ان کو ہم نے سزا دی۔ لعلہم یتضرعون، مقصد یہ تھا سزا دینے کا کہ وہ گڑ گڑائیں، وہ ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دیں، وہ روئیں اور سجدے میں جائیں اور دعا مانگیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ صرف یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس وجہ سے اس کے اوپر بیماری یا تکلیف بھیجتے ہیں وہ اس کو سمجھ جاتا ہے اور فوراً گڑ گڑانے لگتا ہے، عاجزی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کر دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچا، یعنی ان کو گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا سجا کر پیش کیے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو ہم لوگوں کے پاس اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ہم کبھی کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ جدھر کوئی بتاتا ہے ہمیں، ہر اس ڈاکٹر کے پاس ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ ان کا حل ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے ہوں تو ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، بیماری آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، مالی تنگیاں آئیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہی گڑ گڑائیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ہٹا لیں گے۔ جیسا کہ آج کل مالی تنگی بہت زیادہ ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ قحط سالی کی طرح ہی ہے۔ قحط تو اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ لیکن اب جو ہے ایک مزدور طبقہ جو ہے وہ ان کے لیے قحط سالی کا ہی معاملہ بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی حلال کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلال کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حرام کے کئی راستے مل رہے ہیں، لیکن حلال کھانے والا انسان جو ہے وہ موت اور زندگی کے درمیان میں کشمکش میں ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا، کیونکہ ہمارے گناہ انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے، اگر اس کے ذریعے ہم الحمدللہ قرآن سیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر ایسے بھی ذرائع ہیں جو ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایسے گناہ جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیے تھے، ہم وہ گناہ آرام سے دیکھتے اور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پہلے زمانوں میں، پہلے کچھ عرصہ پہلے، بہت پرانے زمانوں کی بات نہیں ہے، آج سے 10 سال پہلے ہی یہ چیزیں ڈسکس کرنا اور یہ چیزیں ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کے سامنے بات کرنا بھی بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بات کیا کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ان باتوں کا، لیکن آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ بھی سب کچھ موبائل کے اندر دیکھ چکے ہیں، اور ہم لوگ بھی اور بچے بھی اور پورا معاشرہ اس بے حیائی کے اندر ملوث ہو چکا ہے، جو بہت بڑے بڑے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آتی ہے۔ تو جو حرام ریلیشن شپ ہیں ان کو ہمارے میڈیا نے بہت زیادہ، بہت خوبصورت کر کے، بہت پرکشش کر کے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ گناہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، ہمیں لگتا ہی نہیں۔ شادی شدہ جو ہے مرد اور عورتیں، ان کے باہر تعلقات ہیں غیروں کے ساتھ، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ کنوارے کے لیے آپ نے پڑھا ہے پیچھے، کنوارے کے لیے سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، جبکہ شادی شدہ کو اس گناہ پہ اتنا مارا جائے کہ وہ پتھر اس کو اتنے مارے جائیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس حد تک ان کو مارنا، یعنی زمین میں دھرتی پہ قدم رکھنے کی ان کو اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس عمل سے کہ جو شادی شدہ اس طرح کا گناہ کر بیٹھے، اس کو اس دھرتی پہ رہنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں رہتا شریعت میں، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اذیت دے دے کے مار دو۔ تو اس طرح کے گناہ جن کو بہت ہی اب ہلکا سمجھا جانے لگا ہے اور بہت ہی زیادہ کثرت سے ہونے لگے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے سختیاں تو آنی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اور ہم آئندہ نہیں کریں گے، ہمیں آئندہ کے لیے بچا لیں اپنی رحمت سے، فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہم خود بخود ان سے بچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو گڑ گڑانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے نا تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، وہ اتنی کثرت سے کرتا ہے کہ وہ ڈاٹس جو ہیں وہ آپس میں ملتے بلیک کور ایک جو ہے وہ پورے دل کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے، یہ دلوں کے اوپر غلاف، جو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا نا، غلاف چڑھ جاتے ہیں دلوں کے اوپر، تو یہ سیاہ کلر کے غلاف چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ہدایت کی بات نہیں جاتی، ان کے اندر روشنی نہیں جاتی۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کلر کے اندر روشنی نہیں جاتی، کراس نہیں کرتی، تو اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ نور ہے، تو جب انسان کا دل اتنا زیادہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کا نور اس دل کے اندر نہیں اترتا۔ اس لیے استغفار اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، اور پہلے بھی شاید ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ 7,000 بار استغفار ایک دن میں کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، کم از کم 7,000 بار آپ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھیں، ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو جو بھی بیماری، تنگی، پریشانی ہے اس کی نیت سے استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے، اور دلوں کی سیاہی، دلوں کی سختی دور ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ اللہ کے حضور کیوں نہیں گڑ گڑائے، اس کی دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے برے اعمال شیطان نے ان کو سجا کر پیش کیے۔ یعنی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں سے بھی بڑا کوئی نیک سا پہلو شیطان آپ کو نکال دیتا ہے، بڑا چمکدار پہلو کہ دیکھو نہیں اب اسلام جو ہے وہ اتنا بھی سخت نہیں، اب تم دیکھو نا کتنے مجبور ہو، اب تو تم فلاں کی مدد کر رہے ہو، ایسے کر رہے ہو، یعنی کوئی نہ کوئی
रोशन पहलू आपको उसके अंदर से दिखाएगा, गुनाह के काम के अंदर से। तो ताकि आप चूंकि इस्लाम मुसलमान हैं, तो एक इस्लामिक सा पहलू जो है वो आपके जहन में आ जाता है। कोई भी आप गुनाह करने लगे तो आपको शैतान उसका मस्बत पहलू दिखाता है। और आजकल जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात चल रही है, ये जितने भी लोग हैं, ये क्या गुनाह समझ के ये कर रहे हैं? गुनाह समझ के बिल्कुल नहीं कर रहे। इनको शैतान ये बता रहा है कि तुम आशिके रसूल हो और रसूल की मोहब्बत में ये सब करना जरूरी है। और देखो तुम कितनी तुम्हें मोहब्बत है कि तुम नाच भी रहे हो रसूल के लिए, गा भी रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो। ईदों के ऊपर फ्री स्टॉल कोई भी नहीं लगाता, दूसरी ईदों पे, इस ईद पे शैतान जो है फ्री स्टॉल लगवा देता है। तो ऐसा तो नहीं कि ये लोग गुनाह समझ के कर रहे हैं, ये नेकी समझ के कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर बात नहीं उतर रही। क्योंकि दिल में बात इसलिए नहीं उतर रही क्योंकि दिल स्याह हो चुके हैं। बात ये नहीं उतर रही कि अगर ये नेकी होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे के जाते। वो नबी जिसने टॉयलेट यूज करने का भी तरीका बताया है, क्या वो इतनी बड़ी बात स्किप कर देगा कि 3 ईदें हैं या फिर ये कि मेरा बर्थडे मनाना है? ये बहुत मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या हुआ है कि ज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, शैतान ने उनके अमाल सजा कर उनको पेश किए हैं। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। फिर देखिए अल्लाह ताला की तरफ से अगली सख्ती क्या आती है। जब इंसान गिड़गिड़ाता नहीं है, फिर अल्लाह फरमाते हैं जब मुकम्मल तौर पे तौहीद को वो भूल जाते हैं तो हम हर नेमत के दरवाजे उनके ऊपर खोल देते हैं। फिर फरावानियां शुरू हो जाती हैं, माल की फरावानी, औलाद की फरावानी, रिज्क की फरावानी, मतलब वाफिर हर चीज इतनी ज्यादा वाफिर हो जाती है कि अल्लाह ताला उनको गाफिल कर देते हैं। यानी बीमारी और तकलीफ और परेशानी जो है वो अल्लाह की तरफ से इनायत है कि वो गिड़गिड़ाने की तरफ लेके आती है, मतवज्जो करती है अल्लाह ताला की तरफ। लेकिन जब बंदा जालिम बन जाता है तो अल्लाह ताला फिर उसके ऊपर नेमतों की बौछार कर देते हैं कि ये लोग गाफिल हो जाओ मेरे से, मुझे तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम मुझे याद करो। अल्लाहु अकबर। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, हम उसके ऊपर हर चीज के, हर नेमत के दरवाजे खोल देते हैं। हत्ता इदा फरीहू बिमा ऊतू, फिर क्या होता है, फिर जब वो हमारी नेमतों पे इतरा रहे होते हैं कि हम बड़े अल्लाह के पसंदीदा हैं, हमें अल्लाह ने हर चीज अता फरमाई है, तो अखज़नाहुम बग़ता, हम उनको अचानक पकड़ते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बड़े हादसे में नाउज़ुबिल्लाह अचानक से हम उनको दबोच लेते हैं कि उनको कलमा पढ़ने की, इस्तिग़फ़ार करने की भी हम मोहलत नहीं देते। फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर उस वक्त वो मायूस होकर पड़े होते हैं। फिर उस वक्त कोई चारा नहीं होता बख्शिश का। फकुतिया दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू, फिर जालिमों की जड़ काट दी जाती है। और इस तरह कई कौमों की हमने जालिमों की जड़ काटी। यानी जैसे कौम समूद, कौम आद, उनका कोई तज़किरा नहीं मिलता दुनिया में, उनकी जड़ ही काट दी गई, मुकम्मल तौर पे उनकी अगली नस्ल ही खत्म हो गई। तो यूं हम जड़ काट देते हैं और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। जालिमों की अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे जड़ काट देते हैं। यानी अल्लाह के कानून है ना, कानून कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। जो भी जुल्म करे, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को के लिए दुनिया में भी वबाल लेके आते हैं और आखिरत के का अजाब उनका बहुत शदीद होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जालिमों की जड़ काट दी और तमाम तारीफें तमाम जहानों के रब अल्लाह ताला के लिए। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला इसमें जालिम नहीं बन रहे होते, अल्लाह ताला खूबियों वाले हैं। वो मोहलत देते हैं, वो अ, इंतजार करते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए। लेकिन जब इतनी ज्यादा स्याहियां बढ़ जाती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइशों से भी इंसान नहीं समझता, तो फिर अल्लाह ताला रस्सी ढीली कर देते हैं। कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, फिर तौहीद की दलील है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سماعت اور بصارت تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور یہ جو دل تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ چاہے تو تمہارے یہ نعمتیں چھین لے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ نعمتیں دے گا؟ یعنی یہ جو آنکھوں کا نور ہے، تم نے کبھی سوچا کہ یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر یہ روشنی یہ کہاں سے چارج ہوتی ہے اور کہاں سے یہ نور آتا ہے جس کے ساتھ ہمیں پوری دنیا دکھائی دیتی ہے؟ کبھی سوچا؟ اور یہ جو کان ہے، جو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سپیکر سیٹ کیے ہوئے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ کیسے چارج ہو رہے ہیں، اور ان کو کون چلا رہا ہے، کون ہینڈل کر رہا ہے ان کو؟ اور جو ہمارا دل ہے، دل تو بہت ہی کمال کی چیز ہے، دل تو سمجھے کہ جنریٹر ہے انسان کی باڈی کے لیے، اگر دل بند ہو جائے تو سب ختم۔ تو کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ اور اگر وہ چھین لے تم سے، تم جو اتنے لوگوں کو اس کے شریک بنا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ فلاں فلاں بھی یہ سب کرتا ہے، تو اگر اللہ چھین لے تو کیا تمہارے وہ معبود کام آئیں گے جن کے آگے تم سجدے کرتے ہو اور جن سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو؟ اللہ اکبر، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ ہم کیسے کھول کھول کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں توحید کے دلائل، ثم ہم یصدفون، پھر تو دیکھ کیسے یہ ہٹ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی کمی نہیں رہ جاتی ہماری طرف سے سمجھانے میں، پھر بھی یہ پتھر دل ہوئے بیٹھے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون، پھر دوسری دلیل دی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اچانک کوئی بہت بڑا عذاب بھیج دے تو کون ہے جو تمہیں اس عذاب سے نجات دے گا؟ هل يهلك الا القوم الظالمون، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ظالموں کو ہلاک کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ہمیشہ ظالموں پہ، مشرکوں پہ اترتا ہے۔ شرک جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے ہاں باقی گناہوں کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن شرک کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں جو اس کو نہیں کر رہے، ان کو گستاخ سمجھا جا رہا ہے، ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو محبت نہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے یعنی یہ رسول کی محبت سے فارغ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہی نہیں۔ ہم دیکھیے ہماری کلاس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو کیا اگر ہم سال میں ایک بار یہ جشن نہیں منا رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نہ درود بھیجتے ہیں نبی پہ اور نہ ہی ہمیں محبت ہے؟ تو یہ ایک الزام ہے اور یہ بہت بڑا الزام ہے ان لوگوں کی طرف سے جو در حقیقت شرک کر رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اور برتھ ڈے آپ سب کو پتہ ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جو لوگ مناتے بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ڈے منانے کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، چاہے وہ کسی کا بھی منائے۔ یعنی عیدین کے علاوہ وہ دن جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے علاوہ کسی بھی ہستی کا برتھ ڈے منانا یا کسی بھی ایسے دن کو منانا جس میں کسی کی وفات ہوئی ہو، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم برتھ ڈے منانے لگے نا تو اسلام کا تو ہر ڈے ہی برتھ ڈے بن جائے، کیونکہ ہر دن ہی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی ولی پیدا ہوا ہے، تو پھر تو ہم روزانہ برتھ ڈے منا رہے ہوں اور روزانہ ہی ہماری روٹین ہی یہ بن جائے، پھر ہم نماز روزہ کب کریں؟ تو یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ بحث تو الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے۔ 12 کو ربیع الاول کی یہ جو عید مناتے ہیں، اس کی تکلیف تو صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی وفات کا دن ہے اور اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور جو باقی بحث ہے کہ 12 کو پیدا ہوئے یا 8 کو،
یہ تو تب کرنی تھی جب برتھ ڈے منانا ہوتا، جب منانا ہی نہیں ہے تو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے، اگرچہ سب پھر بھی مناتے ہیں بڑے جوش و خروش سے، اور شادیوں سے بھی بڑھ کے مناتے ہیں، لیکن پتا سب کو ہے، کوئی بہت بھی دنیا داری میں آگے جا چکا ہے، اس کو بھی پتا ہے برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے۔ تو یہی چیز اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کی جا رہی ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبریاں دیں ہماری طرف سے، اور برے لوگوں کو، گناہ گاروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیں۔ رسولوں کو ہم ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجتے جن کے لیے عوام سمجھتی ہے۔ فمن آمن و اسلحہ، پھر جو شخص ایمان لے آئے گا اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا، اپنے عقائد کے اندر سے ان غلط چیزوں کو نکال پھینکے گا جو قرآن کے خلاف ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جس دن سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس دن وہ بڑا ہی مطمئن اور بڑا خوش ہوگا، اور ولا هم یحزنون، اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اس کو یہ غم نہیں ہوگا کہ مجھے جہنم میں نہ پھینک دیا جائے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے دنیا میں اپنی اصلاح کی، اور میں دنیا میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کو ہمارا عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی نافرمانی، ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کو وہ عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اطاعت کرے گا، جو فرما بردار بن کے رہے گا، وہ اس نے گویا کہ اپنے لیے جنت کو چوز کیا، اور جو فرما بردار نہیں بنے گا اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے۔ تو ہم خود اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ آیت جو ہے سبحان اللہ، یہ ان شرکیہ نعتوں کا جواب ہے جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ایک جملہ پڑھا جاتا ہے پنجابی میں، وہ نعت ہے، خدا فرمایا محبوبہ خزانے سارے تیرے نے، آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اعلان کر دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، اندی خزائن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے، ولا عالم الغیب، اور علم غیب کے بارے میں تو بے انتہا نعتیں ہیں کہ یہ جو آج کے دور میں ہر بندے کی زبان میں آج ہوگا، زبان پہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری مجلس میں موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ویلکم کہا جا رہا ہوگا، اور ان کو جو ہے خوش آمدید کہا جا رہا ہوگا، اور جو ہے ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں، ہم سے واقف ہیں۔ تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک انسان جو ہے اس کی ایک ہی باڈی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور ایک ہی روح عطا فرمائی ہے۔ تو اس وقت جو انسان وفات پا چکا ہے، اس کا جسم، چاہے وہ نبی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا جسم اس کے مدفن میں ہے، جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک میں ہے، اور روح مبارک جنت میں ہے۔ یہ چیز کلیئر ہے، کیونکہ اور وہ ایک ہی ہے، وہ ہر گھر کے اندر آج ہر بندہ کہے گا کہ میرے گھر میں آئے ہیں، میرے گھر میں آئے ہیں، تو یہ بھی شرک کی واضح نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ یہ جو کہا جاتا ہے نعتیں آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی، آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ علم غیب کے بارے میں، کہ آپ میرے حالات سے واقف ہیں، آپ ہمارے حالات سنوار دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ میں علم غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں،
تو نور کیا ہے؟ نور نورانی مخلوق فرشتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج کے دن میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، وہ سوال جو آپ کے ذہن میں یقیناً اٹھ رہے ہوں گے۔ تو یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم نے کوئی تلاش کر کے یہ آیات نہیں پڑھی کہ چلیں آج ہم فلاں جگہ سے وہ آیات نکال کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیسن ہی یہ نکلا ہے کہ ہمیں کلیئر کرنا ہے اپنے عقیدے کو۔ تو نور جو ہے قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے، ہم نے اس جگہ پہ اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر اس نور کو اول تو یہ ہے کہ وہ صفت ہے قرآن کی کہ یہ قرآن تمہارے لیے نور ہے، تو اس کو دیکھیں، اس کو ہم چھو بھی رہے ہیں، اس کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، تو کیا ہے نور کا مطلب کیا ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے۔ جیسے ایک ٹارچ آپ کو راستہ دکھاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ٹارچ ہے، ایک چراغ ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نور ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور اس طرح سے مانیں کہ آپ بشر ہو کے بھی نور ہیں، تو پھر وہ یہی نور ہیں کہ آپ کی روشنی سے پوری کائنات نے راہ ہدایت پائی۔ تو یہ ماننا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن آپ کو فرشتوں کے صف میں کھڑا کرنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اتنا سا عام انسانوں میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، دوسرے انسانوں کی طرف وحی نہیں آتی اور میری طرف وحی آتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، پھر آپ ان سے پوچھیں کیا نابینا اور بینا برابر ہیں؟ یعنی نابینا وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، سیدھے راستے پہ نہیں آنا چاہتے، والبصیر اور بینا وہ ہے یعنی دیکھنے والا، نظر والا، آنکھ والا وہ شخص ہے جو اس کو ہدایت کا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ افلا تتفکرون، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تفکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ سب بھی ضرور ان آیات پہ غور کیجئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔